جو تاریخ ہے سلطان الہند چشتیوں کے شہنشاہ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا یوم وصال ہے۔ بر صغیر میں یہ جو پاکستان اور ہندوستان ہے، اصل میں ہندوستان یہ سارا ہے، پاکستان بھی ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں دو ملک بنے تھے، ایک کا نام تھا پاکستان، دوسرے کا نام تھا بھارت۔ ہندوستان یہ سارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر اٹھے گا ہند سے، جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ وہ جو پرچم ہے وہ ہند کی فوج ہے، اور ہند پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ آج اس نشست میں بہت سارے عنوانات اکٹھے ہیں۔ جوم صدیق اکبر بھی گزرا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا بھی ہے، سیدہ زہرا پاک کا بھی موضوع گزرا ہے، معراج شریف بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو میں دو تین باتیں جو عوام کی ضرورت ہیں ان پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ مارکیٹ میں ہمیشہ کاپی، دو نمبر چیز اس کی آتی ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو۔ اصل کی اگر ڈیمانڈ نہ ہو تو کاپی نہیں بنتی۔ اگر کسی کمپنی نے ایک چیز بنائی اور وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ بکنا شروع ہو گئی، اس کی ڈیمانڈ بڑھی، لوگوں نے اس کو حاصل کرنا شروع کیا، تو اب کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اس کی کاپی تیار کرتا ہے کہ اصل بک رہی ہے تو ساتھ میری نقل بھی بک جائے گی۔ اصل کی ڈیمانڈ ہو تو نقل آتی ہے، اور اگر کوئی کمپنی چیز بنائے اور اس کی وہ نہ چلے، جب اصل نہیں چلی تو نقل بنا کے نقصان کرنا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کاپی کا میرا ہمیشہ اسی کی بنتی ہے، جس کی ڈیمانڈ نہ ہو اس کی کاپی نہیں بنتی۔ اللہ کے ولیوں کو معاشرہ چاہتا ہے اور یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی کاپی بننا شروع ہوئی، دو نمبر آنے شروع ہوئے۔ اگر اصل کی ڈیمانڈ نہ ہوتی تو نقل کبھی نہ آتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک جو علم ہے وہ علماء اور اولیاء کے ذریعے پھیلے گا۔ اب اصل کی ڈیمانڈ تھی، اس لیے نقل آنی شروع ہو گئی۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ لوگوں نے دو نمبروں کی مخالفت کرتے کرتے اصل لوگوں کی بھی توہین کرنا شروع کر دی۔ یعنی آپ معاشرے میں صرف لفظ پیر بولیں تو فوراً لوگوں کے ذہن میں صرف دو نمبری آتی ہے۔ یعنی یہ اتنا عام ہو گیا کہ لوگ اصل سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ دو نمبری نے اتنی جگہ بنا لی کہ لوگوں نے اب اصل کی توہین کرنا شروع کر دی ہے۔ حالانکہ آپ اور میں اگر اپنی طرف دیکھیں، ایک مثال دینے لگا ہوں، شاید اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ولی کی معاشرے میں کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے باپ، اپنے دادا، اس کے اوپر دادا، 7-8 نسلیں اوپر چلا جاؤں تو آپ میں سے اور میرے میں سے کسی کا باپ ہندو تھا، کسی کا سکھ تھا، کسی کا کوئی اور تھا، مذہب مختلف تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بڑوں میں کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، تو آج ہم مسلمان کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی نے تو ہمارے بڑوں کو آ کے کلمہ پڑھایا ہوگا نا، کیونکہ صرف اور صرف سید ایک واحد نسل ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور ہمیشہ پاک پشتوں میں رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک، حضور کے جتنے والد ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک اور کافر نہیں تھا، سب کے سب مسلمان تھے۔ اور دوسری طرف رسول کریم کا فرمان ہے قیامت والے دن سب کے نسب، سب کی برادریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن قیامت والے دن سید سید ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی برادری نہیں ہوگی، صرف سید ایک برادری ہوگی کہ وہ اس دن بھی حضور کی اولاد ہوگی۔ رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن سب نسل ختم ہو جائیں گے،
سب برادریاں مٹ جائیں گی، لیکن سید اس دن بھی سید ہی کہلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سید ایک واحد قوم ایسی ہے، ایک آل ایسی ہے جو شروع سے مسلمان چلتی آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی برادری ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہمارے سارے بڑے مسلمان تھے، اس کے علاوہ کوئی برادری ایسی نہیں ہے، یہ صرف سید دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اگر ہمارے بڑے کوئی 4 پشتے اوپر چلا جائے، کوئی 6 چلا جائے، کوئی ہندو ملے گا، کوئی سکھ ملے گا، برے صغیر اکٹھا تھا تو بہت سارے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے ہمارے بڑوں کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو برے صغیر میں 2 شخصیات ایسی ملتی ہیں جنہوں نے آ کر ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا اور ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ وہ 2 شخصیات، ایک خواجہ معین الدین چشتی ہے، دوسری داتا علی اجمیری ہے۔ یہ برے صغیر میں آئے تو انہوں نے آ کے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں 95 لاکھ بندہ مسلمان کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ایک بندے کا بگڑا ہوا سیدھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے 95 لاکھ بندہ مسلمان کیا ہے، ہم انہی کی نسلوں میں سے چلتے آ رہے ہیں۔ آپ ولیوں کا کوئی احسان مانے یا نہ مانے، کسی کام پر ان کی تعریف کریں یا نہ کریں، کم از کم آپ کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ کرم سارا کا صدقہ اللہ کے ولیوں کا ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ نہ پڑھایا ہوتا، بندہ کسی مسلک میں ہو، لیکن کم از کم اس کو ولیوں کا یہ احسان ماننا پڑے گا۔ اگر داتا صاحب برے صغیر میں نہ آتے، خواجہ صاحب برے صغیر میں نہ آتے، تو سوال ہے کہ ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا کس نے ہے؟ کیونکہ ہمارے بڑوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے نا جو صحابیوں کی نسل سے چلتا آ رہا ہو۔ ہمارے ولیوں نے آ کے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ اس واسطے معاشرے میں ہمیشہ کاپی اس چیز کی آتی ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو۔ اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو کاپی تیار۔ ولیوں کی ضرورت تھی، اس لیے 2 نمبر کاپی مارکیٹ میں آئی۔ سادہ سی ایک پہچان یاد رکھیں، ولی، ہم اس کو ولی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رب سے ملا دے، اور جو رب سے ملاقات نہ کروائے ولی نہیں ہوتا۔ آج لوگ بلا کرامتیں کیا ڈھونڈتے ہیں، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کا ولی آج کے زمانے میں وہ ہے جو ایک گناہ گار کو اٹھا کے دین کے رستے پہ لگا لے۔ یہ اس کی اس دور میں سب سے بڑی کرامت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نقصان کیا ہوگا؟ 2 باتیں میں نے اس موضوع پہ اور گوش گزار کرنی ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش بھی ہے، آپ میرے اپنے بھی ہیں، اور آپ کی ایک مہربانی میری ذات پہ یہ ہے کہ آپ میری بات برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے 2 باتیں میں آپ سے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میری بات کسی کو بری نہ لگ جائے، ہم لوگوں نے اپنا پیسہ جہاں پہ خرچ کیا، بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ایک بندہ جس نے 50 سال حدیث پڑھائی ہے، 50 سال قرآن پڑھایا، جب اس کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں نا تو وہ رشتہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ جس بندے نے 30 35 40 سال ایک مسجد کو دیے ہوں، جب اس کے بچے جوان ہوتے ہیں تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں ان کی شادیاں کیسے کروں گا۔ 40 سال 50 سال قرآن پڑھانے والا، 50 سال حدیث پڑھانے والا، 50 سال امامت کرنے والا، اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور ہم نے قوالوں کو، نعت خانوں کو، مراسیوں کو اور اس طرح کے پیروں کو کروڑ پتی کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سے اس بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ مدارس کے بچے 2 وقت کی روٹی اپنے پلے سے نہیں کھا سکتے، ان کے بارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عالم دین میرا وارث ہے۔ نبی کے وارث 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوں۔ آپ جانتے ہیں رہائشی مدرسوں میں کھانا کیسا پکتا ہے؟ اگر میں مثال دوں تو شاید اس سنی عوام کو احساس ہو جائے۔ دال اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ اس دال سے وضو بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ علماء ایسی روٹیاں کھا کے پھر دین کا کام کریں، اور ہم نے مراسی، گویے، قوال، نعت خان اور پیر کروڑ پتی کر دیے۔
جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم کسی بھی آستانے پہ جاتے ہیں، کسی بھی دربار پہ جاتے ہیں، جاتے ہیں گلے میں پیسے ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ میرا ایک سوال ہے، محکمہ اوقاف والوں نے ساری زندگی بیت گئی ہے داتا صاحب کا لنگر کھاتے کھاتے، انہوں نے داتا صاحب کے مزار کے علاوہ کتنے کے مدرسے بنائے ہیں؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں، داتا صاحب کے جو مزار پہ مدرسہ چل رہا ہے نا، وہ محکمہ اوقاف نے نہیں بنایا، وہ داتا علی حجویری نے خود بنایا ہوگا، کیونکہ آپ نے لاہور میں آ کے سب سے پہلے مسجد بنائی تھی اور ساتھ مدرسہ بنایا تھا۔ یہ مدرسہ داتا صاحب کا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ چندہ جمع ہوتا ہے، کتنے ہاسپٹل بنے، کتنے مدرسے بنے، کتنے یتیم خانے بنے، کتنے مزدوروں کے لیے سہارا بنے، کہاں گیا ہمارا سنیوں کا پیسہ؟ اب تو اللہ ماشاءاللہ قوالوں کو ہم نے کروڑ پتی کر دیا، جن کا دین سے دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے، بٹھا کے 10-12 لاکھ اس کے اوپر نچھاون کر دیا۔ نتیجے میں کیا ملا؟ جاتے وقت وہ آپ کو عالم دین دے کے گیا، جاتے وقت آپ کو حافظ قرآن دے کے گیا۔ مسئلہ درپیش ہو جائے تو ہمیں اچھے سے اچھا عالم چاہیے ہوتا ہے، اور پیسہ ہم قوالوں پہ اور نعت خوانوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ نعت خوان پڑھ کیا رہا ہوتا ہے؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے، کہتا ہوں منگتا ان کا ہوں، اور شعر پڑھتے پڑھتے ہاتھ میزبان کے آگے پھیلایا ہوتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے نوٹ رکھ رہا ہوتا ہے۔ نعت پڑھ کیا رہا ہے؟ ان کا منگتا ہوں، اور ہاتھ تو نے میزبان کے آگے پھیلایا ہوگا۔ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے؟ اور اللہ ماشاءاللہ ہماری سنی عوام نے کا سمجھا ہوا ہے، ماں کا چیلم آ گیا، باپ کا چیلم آ گیا، برسی آ گئی، نعت خان کو بلا لیا، ایک عالم کو بلا لیا، ایک قاری کو بلا لیا، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آنسو بہا رہا ہے، نوٹ پھینکتا جا رہا ہے، ماں کی شان پڑھی جا رہی ہے، نوٹ پھینکتا جا رہا ہے۔ نوٹ پھینکنے سے ماں کی بخشش ہو جائے گی؟ اپنی ماں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایسے لوگوں کو کروڑ پتی کر دیا جن کا دین سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ اور جانتے ہیں محلے کا امام بچوں کی دوائی لینے کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ہمیں خالص دین امام سے چاہیے اور انویسٹمنٹ ہم مراسیوں پہ کر رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کسی چیز کی مارکیٹ گرانی ہو اس کا طریقہ کار بھلا کیا ہوتا ہے؟ آپ 1 مہینے کے لیے چیز خریدنا بند کر دیں، اس کی مارکیٹ آٹومیٹک کہاں پہ آ جاتی ہے؟ اس کے بعد کمپنی بھلا کیا کہتی ہے؟ یار یہ سستی بھی بکتی ہے تو بیچو، کم از کم پلے تو نہ پڑے، جان چھڑاؤ اس آئٹم سے۔ پھر وہ اپنی اصلی ریٹ سے بھی نیچے آ کے بیچ دیتا ہے۔ اصل میں مولوی چور ہوئے نہیں، کیا عوام نے۔ آپ نہ خریدتے یہ نہ بکتے، ہم نے خریدا تو بکے نا میرے بھائی، ہم نے ریٹ لگایا تو لگا نا۔ کہاں وہی گئی وہ کیفیات؟ محفل میلاد میں کبھی جایا کرتے تھے تو ہر طرف آنسوؤں کی برسات ہوتی تھی۔ آج والا کس کو کامیاب محفل سمجھتے ہیں؟ جس میں ساری عوام کھڑا ہو کے ناچنا شروع کر لینا، کہتے رہتی بڑا ماحول بنے ہوا ہے، اور ایسا ماحول ہوتا فجر کوئی بھی نہیں پڑتا۔ آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنا پیسہ مساجد پہ اور مدارس پہ خرچ کریں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر ہم نے مساجد اور مدارس نہ بنائے تو ہماری نسل دین سے کیسے نکلے گی، ہمارا گمان بھی نہیں۔ آپ نعت خانوں کے گھر جا کے دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ پرائم منسٹر کا گھر ہے کہ کسی نعت خان کا گھر ہے؟ کتنے عالم ہم نے تیار کیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ صرف ایسے آستانے پہ اپنا نذرانہ دیں جو سال بعد آپ کو عالم دین تیار کر کے دیتے ہوں، حافظ قرآن تیار کر کے دیتے ہوں۔ آج بلا کیا صورتحال، توجہ میری طرف کرنی ہے آپ نے۔ ٹیلی فون کر لو نا ٹائم لینے کے لیے، کہتے ہیں 40,000 روپیہ لوں گا تو آ کے بیان کروں گا، 50,000 روپیہ لوں گا تو نعت پڑھوں گا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس نے گھر سے چلتے وقت نبی کا دین 40,000 میں بیچ دیا نا، اس کی زبان میں کبھی تاثیر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ساری رات چیختا رہے، کوئی تاثیر نہیں ہو، کوئی عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر۔ اعلیٰ حضرت نا اپنے گھر سے نکلے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تیل کی خالی شیشی لیے دکان پہ چلے گئے، جا کے دکاندار سے کہا یار اس میں نا تیل بھر دو۔ اس نے تیل بھر دیا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کتنے پیسے؟ کہتا جی 5 آنے کی ویسے بھرتے ہیں،
آپ ہمارے امام صاحب ہیں تو آپ 3 آنے دے دیں، ویسے ہم 5 آنے کی بیچتے ہیں، آپ نے اس کو 5 آنے پورے دیے اور فرمایا سن، احمد رضا اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، احمد رضا ہو اور 2 آنے کا اپنا علم بیچ جائے، احمد رضا کا علم اتنا سستا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، نعت پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کی نظر، پتہ چودھری زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ ناچ گانے کے بغیر نہیں ہوتی۔ او بھائی تو نبی کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، اور تو شعر کسی شرابی کی نظر کرتے ہو؟ عجیب تماشا شروع ہو گیا، نعت چل رہی ہوتی ہے، روکو جی روکو ہمارے پیر صاحب آ گئے ہیں، روکو جی فلاں خطیب آ گیا، اور بھائی نبی کی نعت چھوڑ کے تو وقت کے غوث کا بھی استقبال نہیں ہو سکتا۔ وہ نعت نبی کی پڑھ رہا ہے، وہ قرآن اللہ کا پڑھ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے، جب مکمل ہوگی اس کے بعد استقبال ہوگا۔ عجیب صورتحال ہم نے پیدا کر دی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ جھاڑو پکڑے، کیا پکڑے؟ بولے تو صحیح آپ، اس کی وہ ڈوری کھول دے اور ایک ایک تنکا ادھر پھینکے پھر پھینکے، تنکے پھینکتا جائے، پورا جھاڑو وہ پھینک دے، اور بعد میں کیا کرے، وہ ایک ایک تنکا اٹھاتا جائے، جمع کر کے پھر ڈوری باندھ دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھی بولو نا یار، میں سپیکر تے کہوں گا بولو تو صحیح یار، اچھی بولو ذرا۔ یعنی پہلے آپ ہی کھلار تھا تو بعد چو آپ ہی ایسا ہی ہے، تو سٹیج دے کی ہوندہ ہے بعد چو بندہ سمجھے یار، مضبوط عقل والے ایسا کام نہیں کرتے، پہلے آپ ہی کھلا تو بعد آپ ہی سمیٹل نہ پو، یہ کیا تماشا ہوا بھائی؟ تو نے دینے تو ایک ہی مرتبہ دے دیں، ہوتا صرف اتنا کہ وہ 2 سیکنڈ کی ویڈیو بن جائے گی، پتہ چلے گا چودھری صاحب نذرانہ دے رہے تھے۔ یعنی بندہ سوچے، بندہ بے وقوف ہے، پہلے آپ ہی کھلار دیتے تو بعد چو آپ ہی۔ عجیب تماشا شروع ہو گیا یار۔ اس کا نقصان بھلا کیا ہوا؟ جو بندہ نعت خان کے ساتھ یا عالم دین کے ساتھ آیا ہوتا ہے نا، نوٹ سیدھے کرنے والا، اس کو ساری زندگی دین سمجھ نہیں آتا۔ کیوں بھلا؟ اس نے ساری زندگی صرف نوٹ ہی جمع کیے ہوتے ہیں، نوٹ اکٹھے کیے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا چراغ کے نیچے، ان کا وہ حساب ہے، ساری زندگی ساتھ رہے ہوتے ہیں لیکن دین کی دال بھی سمجھ نہیں آتی ان کو۔ کیوں بھلا؟ دین کبھی سنا ہی نہیں ہے، صرف لوگوں کو پان گن گن کے دیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک سوال دینے لگا ہوں۔ آپ کسی دکان پہ گئے ہیں، آپ نے جا کے 100 روپے کا سودا خریدنا ہے، تو آپ اس کو جا کے 100 روپے دیں گے اور اپنا سودا ایسا ہی ہے؟ کوئی شک تو نہیں ہے کہ یا ایسے کریں گے بھائی 100 روپے پھڑ، پہلے تم 10 دے دے، وہ 10 کے دے گا، پھر آپ کو یہ 10 کی ماچس ہو گئی، یہ 10 کا دودھ ہو گیا، یہ 10 کی پتی ہو گئی، یہ 10 کی دال ہو گئی، یہ 10 کے چاول ہو گئے، ایسے کریں گے کہ 100 روپے کا سامان لیں گے کہ 100 دے دیں گے؟ عقل مند کام تو یہی کرے گا نا۔ یہ کیا تماشا ہوا، پہلے 100 کا پان دے، بعد جو کر کے، یہ کیا تماشا ہو گیا بھائی؟ یعنی عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے دولت کی نمائش کر لی، آپ جانتے ہیں ہو سکتا اسی مجمع میں وہ غریب بندہ بھی بیٹھا ہو جس کی بیٹیاں گھر میں بھوکھی ہوں، جس کے گھر میں کرایہ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، جس کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہ ہوں۔ نبی کے ذکر میں آ کر بھی کسی کا دل ٹوٹ جائے تو خدا کی قسم وہ محفل قابل قبول نہیں ہے یار۔ نبی کے ذکر میں بلا کے لوگوں کے دل توڑ دیے۔ نبی کا ذکر تو دل جوڑنے کے لیے تھا۔ جس کے ہاتھوں میں دتھی ہوتی ہے، پیچھے بیٹھا اور پھر بھی پریشانی ہے، آگے آجے پھر بھی چھاپا پڑ جاتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دیندار کی خدمت کرنا برا نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حسان نے نعت پڑھی ہے نا، تو میرے نبی پاک نے ان کو تحفے میں اپنی کالی کمبلی اتار کے دی ہے۔ نعت خان کی خدمت کرنا برا نہیں ہے، لیکن تماشا کرنا برا ہے۔ آپ کے محلے کا امام بیچارہ دوائی کے لیے ترس جائے، سال بعد 1000 روپے تنخواہ بڑھانی ہو نا تو 10 مرتبہ پہلے مسجد کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، 1000 بدائیے کہ نہ بدائیے، تو مراسی سٹیج پہ بٹھا کے چاہے 10,000 ایک رات میں لٹا دو، کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ مسجد کی کمیٹی ہے، مسجد کے پیسے ہوتے ہیں، باہر سے بندہ بلا کے ایک رات میں 50,000 دے دینا ہے،
اور جو تیرے پاس 50 سال سے کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ تو 50,000 نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم ساری چیزیں اپنے امام سے لیں اور خدمت کرنے کی باری گئے سوچ میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ۔ میں آپ کو ایک بڑی بات وثوق سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے علماء ابھی بھی ایسے ہیں جن کے پاس کتابیں لکھی ہوئی پڑی ہیں لیکن چھپوانے کے پیسے نہیں ہیں، اور اسی طرح وہ قبروں میں چلے جائیں گے، اسی طرح ان کا علم قبروں میں چلا جائے گا۔ ہم نے سنیت کو کیا دیا؟ ہم نے جا کے تو آستانوں کے گلے بھر دیے، ہمیں آستانوں نے کیا دیا؟ صرف اس آستانے پہ جا کر گلے میں پیسے ڈالیں جو سال کے بعد آپ کو عالم دین اور حافظ قرآن دیتا ہو، بس۔ آپ نے کس نیت کے ساتھ پیسے ڈالے تھے کہ مجھے کیا ملے؟ ثواب۔ آستانے میں پیر صاحب کتوں کی لڑائی کرائیں، سالے ثواب تو ہو گیا؟ پیر صاحب نے نوی پراڈو لے لی تھوڑے پیسے نال، سالے ثواب ہو گیا؟ مرید اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے یہ میرے پیر کی نظر ہے، تو میں کہتا ہوں پیر کو بھی لکھنا چاہیے نا یہ میرے مرید کا نذرانہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ 2022 ہو گیا، لیٹسٹ کام ہونا چاہیے نا۔ سارے مرید لکھ رہے ہیں میرے پیر کی، تو پیر بھی لکھنا شروع کرنا یہ میرے مریدوں کا نذرانہ ہے۔ اس واسطے خدا کا واسطہ ہے اپنے محلے کے عالم دین کی قدر کرو۔ اپنے قریب جو مدرسہ ہے، آپ کے قریب جو مدرسہ ہے، آپ وہاں جا کے حالات پوچھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچہ نا صبح جرسی کے بغیر آ گیا، بڑی سردی تھی، تو میں نے اس کو پوچھا یار صبح صبح اتنی دھند ہے تو جرسی کے بغیر آ گیا ہے؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ کہنے لگا علامہ صاحب میرے پاس نا جرسی ایک ہی تھی، رات کو دھوئی تھی، صبح خشک نہیں ہوئی تو پھر جرسی کے بغیر آ گیا۔ اتنی سردی تھی کہ ہم سے بند کمرے میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اتنی سردی تھی، اور اتنی دھند میں وہ بغیر جرسی کے آیا، کیا کہ اس کے پاس دوسری جرسی نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے اپنا پیسہ کہاں خرچ کیا، اس کے بارے ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اس واسطے اپنے امام کی، جہاں جہاں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، مجھے کسی کا نہیں پتا کون کہاں سے آیا، اپنے امام کی قدر کریں، اس امام کی جو آپ کو آؤٹ پٹ دے رہا ہے، آپ کے پیسے کا صلہ بھی دے رہا ہو، آپ کو دین کی خدمت بھی کر رہا ہو۔ اس واسطے دو گزارشات آپ سے کرنی تھی، خدا کے واسطے ولیوں کا کوئی احسان مانے یا نہ مانے، کم از کم اتنا تو مانے نا کہ ہمارے بڑے انہوں نے مسلمان کیے تھے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ صدقہ اللہ کے ولیوں کا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک میں ہوں لیکن ہمارے بڑوں کو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ آج لوگ 2 نمبری کی توہین کرتے 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 نا اثروں کے بے ادب ہو گئے۔ اس دور میں سب سے بڑی کرامت پیر کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی نسل کو اٹھا کے دین پہ لگا دینا، اس کی اس سے بڑی اور کرامت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم کرامتیں بلا کون سی چاہتے ہیں؟ ہوا میں اڑنے والی، پانی پہ تیرنے والی۔ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے 12 سال آپ کی خدمت کی، 12 سال کے بعد بستر باندھا اور جانے لگا، تو آپ نے اس کو روک لیا، فرمایا بیٹا کدھر سے آئے تھے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضور اپنے گاؤں سے چلا تھا تو اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے، نیت یہ تھی کہ آپ کے پاس جاؤں گا، آپ سے کچھ سیکھوں گا، کوئی کرامت دیکھوں گا تو آپ کی بیعت کر لوں گا، لیکن حضور میں نے 12 سال آپ کی خدمت کی ہے، لیکن 12 سال میں آپ سے کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ آپ نے اس کو بٹھا لیا، میں بیٹا تو آیا اس لیے تھا کہ کرامت دیکھ کے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا، تو نے 12 سال میں مجھ سے کرامت تو نہیں دیکھی، لیکن یہ بتا تو نے 12 سال میں ایک کام بھی میرا خلاف شریعت دیکھا؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ فرمایا سن، الاستقامت فوق الف کرامت، شریعت پر ایک استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ ہم چاہتے کہ پیر نماز پڑھے یا نہ پڑھے کرامت وہاوے، پیر روزہ رکھے یا نہ رکھے کرامت وہاوے۔ اس دور میں سب سے بڑی کرامت پیر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے گناہ چھڑا دے، آنے والی نسل کو دین پہ لگا دے۔ اس سے بڑی اور کرامت کیا چاہیے یار؟ آپ ہوا میں اڑنا کون سا مشکل ہے؟ جہاز بھی اڑتا ہے، انہوں پیر مان لی گئی، انہیں پانی تے تیرنا کیڑا مشکل ہے، کشتی نہیں تیر دی، ان کشتی نو پیر مان لی گئی۔ اور میرے بھائی یہ دین نہیں ہے،
ہم غلط سمت پہ چل پڑے. اس واسطے آپ اپنے علماء کی قدر کریں اور ان لوگوں کی جو مدارس چلا رہے ہیں. اب یقین کریں مدرسوں کے کلین جو ہوتے ہیں نا، کلین، اس پہ بندہ کہے نا میں لیٹ جاؤں تو لیٹ نہیں سکتا. اتنی خستہ حالت ہوتی ہے ان کی، چٹائیاں اتنی خستہ حالت میں ہوتی ہیں. اس واسطے ایسی جگہ پہ پیسے کو انویسٹ نہ کریں جہاں سے آپ کو کچھ نہ ملے. آپ لوگ ان کو خریدنا چھوڑیں گے تو یہ بکنا ختم ہو جائیں گے. جس بندے نے گھر سے آتے ہوئے کبھی کہہ دیا میں 20,000 لوں گا، 40,000 لوں گا، وہ ساری رات میں پڑے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ان کو کہہ کے دیکھیں 5,000 کم کر لو. شعر کیا پڑھتے ہیں اسٹیج کے اوپر آ کے، دنیا چھڑنی پئی تو چھڑ دیاں گے صدف، پر دامن حضور کا کوئی نہیں چھڑنا. آپ کو 5,000 چھوڑ دو تو کہتا ہے دامن حضور کا نہیں چھوڑنا، 5,000 کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. کہتا ہے وہ تو حضور کا دامن نہ چھوڑنے کی بات ہے، 5,000 چھوڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اسٹیج پہ کیا کہہ رہے ہیں آ کے؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا. کیا کہتے دینے والا ہے سچا؟ تو کہانی کتنے پائی ہے؟ اس واسطے آپ اپنا پیسہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نا یہ کہتے ہیں بھائی اس واسطے میں کتنے خرچ نہیں کرتا. سارے یہ ہو جانے. ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کو جس کا مال پسند نہ ہو وہ کبھی اپنے رستے میں لگنے نہیں دیتا. جس کا پیسہ اللہ کی راہ میں لگ جائے سمجھو اللہ نے قبول کیا تو لگا. یہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی میں اس کو کتنے بھی نہیں دینا انجی دینے. آپ ایک بات تو بتائیں مجھے ذرا، ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں الیکٹریشین کون سا اچھا ہے، پلمبر کون سا اچھا ہے، مکینک کون سا اچھا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ دیندار کون مخلص ہے؟ دنیا کی ساری سمجھ ہے. وہ کہتے کیا ہیں اگلا جملہ اسی سارے دی سن لینا، جڑا بولے سون سارے دی لئی دی ہے پر کری دی اپنی اپنی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنی موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرانے جائیں، دکاندار نے چھوٹا سا بچہ رکھا ہوتا ہے، آپ جا کے دکاندار کو کہتے ہیں استاد آپ چیک کریں بچہ کو نہ کریں. کیوں بلا؟ پتہ ہے کہ اگر اس بچے نے کچھ خراب کر دیا تو چیز مہنگی ہے، خراب ہو جائے گی. گھر میں فریج اے سی خراب ہو جائے تو اناڑی الیکٹریشین آتا ہے کہ سمجھدار آتا ہے؟ کیوں؟ کہ چیز مہنگی ہے، موٹر خراب ہو جائے، پانی کا مسئلہ، پلمبر اچھا آتا ہے کہ بس ماڑا صحیح. کیوں؟ کہ چیز ویرنگ بہت مہنگی ہے کہیں خراب، اور تیرا ایمان اتنا سستا ہے کہ سب کے آگے بیٹھ جاتا ہے. دنیاوی چیز میں پہچان ہے کہ اچھی کہاں سے ملے گی. ایک ایک چیز کا پتہ ہے. بچوں کہتے ہیں یار فلاں دکان سے لے کر نا وہاں سے اچھی ملتی ہے، تو یہ دین کا نہیں پتا دین اچھا کہاں سے ملتا ہے. مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ ایک چڑی اور ایک چڑا تھا نا، وہ درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جنگل میں نا ایک صوفی صاحب آ گئے، جبہ کبا پہنا ہوا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے. مولانا رومی کہتے ہیں وہ صوفی جو تھا نا، وہ جب جنگل میں آیا نا تو چڑیا نے چڑے سے کہا کہ مجھے نا اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں اڑ چلتے ہیں. چڑے نے کہا نہیں یار، بندہ وضع کا طرف سے صوفی لگتا ہے، داڑھی شاڑھی رکھی ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ شکاری نہیں ہے. چڑیا نے پھر سمجھایا، چڑے نو سمجھ جا. وہ نہیں سمجھا. جیسے کچھ بندے کی عادت ہوتی ہے کہا دی جو مرضی کہو سمجھنا نہیں. سمجھ گیا نا؟ میں ایس ایچ او کی گل کر رہا، سارے ہس پہ نے، ٹھیک ہے، ایس ایچ او تو سارے باغی نے. چڑیا نے سمجھایا، چڑے کو سمجھ نہیں. اتنے میں صوفی صاحب نے تیر نکالا، تیر مارا، چڑے کو لگا، چڑا مر گیا. چڑیا روتی روتی جنگل کے بادشاہ نا شیر کے پاس چلے گی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے انصاف چاہیے. بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ دیکھ بندہ میں پکڑ لیتا ہوں، سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تو نے خود ہی کرنا ہے، ظلم تو وہ سزا تو دے گی. بادشاہ نے اعلان کیا جی صوفی صاحب نے گھیر کے لایا. صوفی صاحب ان گھیرے گئے، بادشاہ کی عدالت لگ گئی، صوفی صاحب کھڑے ہیں، چڑیا بھی آ گئی. چڑیا کو بادشاہ نے کہا شیر نے کہ دیکھ مجرم میں نے پکڑ لیا، تیرا مجرم ہے، جو تو سزا دے گی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو سزا دینی ہے دے لے. چڑیا کہنے لگی بادشاہ سلامت میں نے سزا نہیں دینی،
لیکن میں نے صرف ایک جملہ بولنا ہے، اس کو کہنا کہ بس اس جملے پہ عمل کر لے، سزا میں اس کو کوئی نہیں دوں گی، معاف میں کر دوں گی، لیکن میری شرط ہے جو میں کہوں گی اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے، شیر نے کہا تیری مرضی ہے، معاف کرنا ہے تو معاف کر دے، سزا دینی ہے سزا دے، وہ تیری مرضی ہے۔ چڑیا نے کہا نہیں، بس صرف جملہ کہنا ہے، سزا کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا جملہ ہے؟ چڑیا کہنے لگی صوفی صاحب آئندہ اگر شکار کرنا ہوگا نا تو دین کا لباس پہن کے نہ آنا، دین کا لبادہ اوڑھ کے نہ آنا، دیندار بن کے شکار نہ کرنا، شکاری کا لباس پہن کے آنا، دین کا لباس پہن کر کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ خدا کی قسم دین کو جتنا نقصان دینداروں سے پہنچا ہے اتنا نقصان کہیں سے نہیں پہنچا۔ اب تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی، اب قوالی نائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، عورتیں بےہودہ قسم کا لباس پہن کے قوالوں کے اوپر جا کے پیسہ پھینک رہی ہیں، اور لوگ دلیلیں کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہم کون سا ناچ گانا کر رہے ہیں، قوالی سن رہے ہیں نا۔ داتا صاحب نے قوالی کی شرائط میں شرط لکھی ہے کہ قوالی 4 دیواری کے اندر ہوگی، وہاں پہ غیر محرم اور محرم کوئی کسی قسم کی عورت نہیں ہوگی، وہاں نابالغ بچہ نہیں ہوگا، اور داڑھی پڑھنے والا جو قوالی پڑھنے والا وہ باشرہ ہونا چاہیے۔ یہ شرائط پوری ہوں تو پھر بندہ قوالی سن سکتا ہے۔ اور داتا صاحب نے ایک اور بھی شرط لکھی ہے، اس مجلس میں کامل پیر موجود ہونا بھی ضروری ہے، پھر جا کے آپ قوالی سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ عورتیں جا کے قوالوں پہ پیسہ پھینک رہی ہیں۔ اب تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، آپ یقین کریں بچوں کو لا کے نا ساتھ، جو سیٹ طبقہ ہے، میں سیٹ کسی اور رنگ میں کہہ رہا ہوں، وہ نابالغ بچوں کو اب سکھا رہے ہیں کہ آپ نے پیسے کیسے اسٹیج پہ پھینکنے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں، نابالغ بچے سے تحفہ لینا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نابالغ بچہ کسی کو تحفہ دے ہی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے دے تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور بندہ جس کا مالک نہ ہو وہ کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا۔ حکم کیا ہے؟ باپ مر جائے تو نابالغ بچے کو اس کی وراثت بھی تب ملے گی جب وہ بالغ ہوگا، کیونکہ ابھی وہ سنبھال نہیں سکتا۔ عجیب صورتحال معاشرے میں پیدا کر دی، قوالی ہو رہی ہے، عورتیں مرد بزرگ سب ناچ رہے ہیں، یعنی صرف نام بدلا ہے، وہ جو اندر ناچنے والا کیڑا وہ وہیں کا وہیں ہے۔ پہلے وہ گانوں پہ ناچ ہوتا، وہ قوالی پہ ناچ رہا۔ بدنام کون ہو گیا؟ دیندار طبقہ۔ اس واسطے ایک بات کو بس آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں، جس طرح کی محافل ہم لوگ کروا رہے ہیں نا، اس کا نقصان بلا کیا ہوگا؟ پڑھا لکھا طبقہ ہماری محفل میں نہیں آتا۔ آپ نے کبھی دیکھا اسٹیج پہ ڈاکٹر آ کے بیٹھے ہوں، انجینئر آ کے بیٹھے ہوں؟ کیوں بلا؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اسی رنگ میں محفل کریں گے، وہ بیزار ہو گئے ہم لوگوں سے۔ ایک سوال میرا آپ سے ہے، آپ کہتے ہیں نا بڑا مزہ ہے میں، بڑا ماحول سی ہوتے، ایک سوال ہے میرا آپ سے، یہ جس طرح دما دم مست کلندر پہ سارے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، مولا علی اگر موجود ہوں، ہم عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے میرا سوال ہے اگر وہ سامنے بیٹھے ہوں تو کیا ان کی منقبت ایسے ناچ کے پڑی جائے گی؟ کس کی جرت ہے وہ علی کے سامنے ناچ کے دکھائے؟ جس انداز میں حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، کیا حضور کے سامنے کوئی ایسے ناچ کے نعت پڑھ سکتا ہے؟ نعت خانوں کے اوپر، قوالوں کے اوپر اتنا پیسہ لٹایا کہ سٹیج پہ کھڑے ہوں تو پاؤں پیسوں کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور محلے کی مسجد میں 10,000 روپے بجلی کا بل آ جائے تو 3 دن مسجد میں اعلان ہوتا بھی بل کے پیسے دے کے جانا۔ جب ہم نے دین پہ خرچ نہیں نہ کیا، دیندار تیار نہیں کیے، تو پھر دین سے شکوہ نہ کیا کریں۔ صورتحال کیا ہے؟ اچھے سے اچھا بچہ جو گھر میں بچہ ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، جو لائق بچہ ہے وہ انجینئر بنے گا، جو اچھا بچہ پائلٹ بنے گا، جو گھر میں کسی کام کا بچہ نہیں ہے نا، اے میرا پتر حافظ قرآن بنے گا۔ دین کو ہمارے نکموں کی ضرورت نہیں ہے، دین خوددار ہے، اور دین کسی کا احسان بھی نہیں رکھتا۔ جو گھر میں کسی کام کا بچہ نہ ہو وہ میرا حافظ قرآن اور عالم دین بنے گا،
آپ نے جیسے بچے دین کو دینے ہیں نا، انہوں نے پھر آپ کو ویسا دین دینا ہے۔ ہم جیسے بچے دین کو دے رہے ہیں وہ ہمیں ویسا دین دے رہے ہیں۔ آپ انٹیلیجنٹ بچے اٹھاتے، دین کو دیتے، پھر دیکھتے آپ کو رسپانس ملا کہ نہیں ملا۔ اس واسطے ساری گفتگو کا نچوڑ دو باتوں میں ہے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے جو دین آج دیا، ہم جس کی وجہ سے مسلمان ہیں، یہ سارا احسان کس کا ہے؟ ولیوں کا۔ اور کوئی احسان مانے یا نہ مانے، کم از کم ہمیں کلمہ پڑھانے والے یہ ولی ہیں۔ دوسری بات، اپنا پیسہ وہاں پہ خرچ کریں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو۔ اس موضوع پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، ایسے ایسے جملے ہیں کہ بندہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، جو صورتحال اسٹیجوں پہ پیدا ہو گئی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں، جو محفلیں چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں نا، اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کیفیت، کچھ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب باہر نکل کے دیکھیں روڈ کے اوپر، کچھ سمجھ نہیں آتا ہو کیا رہا ہے یار۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ لوگ ہمارے مسلک سے ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ دین ہے۔ ایک سوال کرنے لگا ہوں، شاید آپ سنی لوگ تھوڑے پریشان بھی ہو جائیں۔ نبی پاک کے دور میں کتنی کے محفلیں میلاد ہوئی تھی، لیکن صحابہ نے دین پھیلانے کے لیے جانیں ضرور دی ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، انہوں نے ایک رائے پیش کی تھی، مجھے وہ بڑی پسند آئی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ پوری دنیا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی 11ویں کھائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں غوث پاک کے نام کا لنگر بڑھتا ہے، اور ہمیں ناز ہے کہ بڑھتا ہے۔ آپ نے ایک رائے دی تھی، مجھے بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ 1 سال کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں 11ویں ہوتی ہیں نا، وہ پیسے 11ویں پہ خرچ نہ کریں، اس کو جمع کریں، اور کم از کم 10 سے 15 سنیوں کی یونیورسٹیاں بنا لو۔ آپ کی نسلیں یونیورسٹیوں میں جا کے نہ قادیانی ہوں گی نہ کسی اور طرف جائیں گی۔ اپنے تعلیمی ادارے بنا لو، اپنے سکول بنا لو۔ دوسرے لوگ کس طرح پھیلے؟ انہوں نے آ کے ہمیں فری میڈیسن دی، ڈسپینسریاں بنائی، اپنے سکول بنائے، اپنی مساجد بنائی، اپنی یونیورسٹیاں بنائی۔ آج صورتحال کیا ہے؟ سنی بندہ جب یونیورسٹی پڑھنے جاتا ہے، اس کو ہر طرف دوسرا رنگ نظر آتا، اپنا بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ سنیوں کو، یہ پیروں کو آج بھی ہوش نہ آیا تو یہ ترسیں گے کہ ان کی نسلیں کبھی دین پہ بھی چلیں۔ باپ نے ساری زندگی کمایا ہو، پیسہ جوڑا ہو، جب باپ مرتا ہے نا، تو بیٹا جب باپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے تو ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ پیو دی کمائی۔ ایسا ہی ہے، یہ جتنے لوگ بڑے بڑے آستانوں پہ بیٹھے ہوئے نا، گدی نشین، یہ سب اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ بڑی تکلیف والا جملہ ہے۔ بڑوں کا بیٹا ہونے سے، کیا کہا میں نے؟ بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑا ہونے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ صرف مصیبت ہمارے برے صغیر میں ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے، آپ برے صغیر سے باہر نکل کے دیکھیں، کتنے دربار ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو گدی نشین نظر ملتے ہیں، سجادہ نشین ملتے ہیں؟ یہ سجادہ نشینی صرف اور صرف برے صغیر میں ہے۔ باپ پیر تو بیٹا پیر بن گیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے؟ ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ انجینئر کا بیٹا انجینئر، کاروباری کا بیٹا کاروباری؟ ضروری؟ جب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر کا بیٹا ضروری نہیں کہ وہ انجینئر بنے، کاروباری کا بیٹا ضروری نہیں کہ کاروباری بنے، تو پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر بنے۔ اللہ کسی کو چن لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر کا پتر ہو تو پیر ہی بنے گا۔ آج پیر میں بگاڑ بھلا کیوں آیا؟ توجہ میری طرف کریں، مہربانی کریں۔ آج پیروں میں بگاڑ بھلا کیوں آیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب پیر آ کے اسٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں نا، تو وہ ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب چھوٹی ہی عمر میں لوگ بچوں کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ بچہ ساری زندگی کچھ بن نہیں سکتا۔
پہلے بچوں کو کچھ بناؤ، پھر ان کے ہاتھ چمواؤ۔ چھوٹی عمر میں لا کے لوگوں نے جب ہاتھ چومنے شروع کر دیے، ساڑھے پیراں دا پتر ہے، ساڑھے پیراں دا پتر ہے، ٹھیک ہے پیروں کا پتر ہوگا، لیکن عالم دین بن جائے، دیندار بن جائے، روحانیت کو سمجھ جائے، پھر اس کے قدم بھی چومو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ بنے تو صحیح، داڑھی کٹوا کے گندی نالی میں وہ بہا رہا ہے، عورتوں کو گندی نگاہ سے وہ پیر دیکھ رہا ہے، عورتیں اس سے پیار لینے آ گئی، سر پہ ہاتھ وہ پھیر رہے ہیں۔ رسول کریم کے بارے میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی سامنے بٹھا کے عورت کو بیعت کیا ہو۔ نبی پاک کپڑے کا ایک کنارہ پکڑتے تھے، پردے کے نیچے سے دوسرا کنارہ عورتوں کی طرف جاتا تھا، عورتیں اس کو کپڑے کو پکڑتی تھی، پھر رسول کریم بیعت کیا کرتے تھے۔ یہاں جب تک پیر صاحب عورتوں سے پاؤں نہ دبائیں نہیں، آپ کو نیند نہیں آتی ان کو؟ اور اللہ ماشاءاللہ ہم سنی لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو پیر کے سامنے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد رکھیں، وقت کا غوث بھی تمہارے گھر آ جائے تو تمہاری بیٹی کے لیے غیر محرم ہے۔ یہ کیا بات ہے ہمارے پیر صاحب آئے تھے ہم جا کے بیٹھ گئے تھے؟ اس واسطے اپنا پیسہ وہاں انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو عالم دین اور حافظ قرآن ملتے ہوں۔ آپ نے کروڑ پتی کر دیا قوالوں کو، نعت خانوں کو، پیروں کو، اور مدرسے ویران کر دیے یہ سنیوں سے۔ اور یہ بڑے بڑے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے نا محفلوں کے، آج کل اشتہاروں میں کیا آ رہا ہے؟ خصوصی کاوش فلاں صاحب، اب نقیب بھی ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ ماشاءاللہ ہمارا تو مسلک اتنا اچھا ہے، شہنشاہ نقابت، ہمارے تو نقیب بھی شہنشاہ ہیں، شہنشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ حالانکہ نقابت کا لفظ اصل نقابت ہے ہی نہیں ہے، اصل لفظ نظامت ہوتا ہے۔ نقابت کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ نقل اتارنا، یعنی نقل اتارنے کے شہنشاہ تشریف لا رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بادشاہ شہنشاہ ہوتے تھے اور سنیوں نے نقیب ہی شہنشاہ پال لی ہیں۔ اور کیسے شہنشاہ ہیں؟ ان کو اپنے شعبے کا اصل لفظ بھی نہیں پتا کہ نقابت ہوتا ہے کہ نظامت ہوتا ہے۔ اب خصوصی کاوش کیا ہے؟ آپ کسی کو فون کریں نا، آج کل یہ جو نقیب ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں، یہ نقیبوں کی جو واہ 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 ہے نا، انہوں نے جاہل نعت خانوں کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ بڑے مشہور کچھ نام ہیں نقیبوں کے جنہوں نے اصل بیڑا گرک کیا ان نعت خانوں کو۔ خصوصی کاوش کا مطلب الگ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ٹیلی فون آئے گا نہیں محفل کروانی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں جی کتنے کا پیکج لینا ہے، بڑی توجہ سے بات سننی ہے، دین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اتنی سخت باتیں کر رہا ہوں، بھگتنیاں میں ہی نے، کیونکہ سٹیج پہ تو میں بہنا ہے، اپنی کمپنی کے خلاف کر رہے ہیں وہاں، ٹھیک ہے، میں نے بھگتنی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پھر بھی پوری بات بتا کے جاؤں گا۔ ہو گیا رہا خصوصی کاوش، جی آپ کا پیکج کتنے کا ہے؟ اب بندہ کہتا ہے یار میں نے کوئی ₹1,00,000 کا ایسٹیمیٹ لگایا محفل کروانے کا۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ساؤنڈ بھی ہمارا، مووی بھی ہماری، کارپیٹ بھی ہمارے، ٹینٹ بھی ہمارے، لائٹیں بھی ہماری، نقیب، خطیب، نعت خان، قاری، سب کچھ ہم لیں گے، آپ کو ₹1,00,000 دینا ہے اور تیار ہو کے محفل میں آ کے بیٹھ جانا ہے۔ اچھا اب ٹینٹ بھی آ گئے، کناتیں بھی آ گئی، لائٹیں بھی آ گئی، نعت خان، خطیب، سب کچھ آ گیا جی۔ محفل پہ خرچہ ہوا ₹60,000، ₹40,000 خصوصی کاوش۔ یہ کچھ ہمارے دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس کا پیکج 5 لاکھ کا ہے اس کے نعت خان بھی اس طرح کے ہیں، پھر 50,000 ان میں بانٹ دیا، لکھ بچ گیا تو میں نام نہیں لے رہا۔ ایک بڑا مشہور بندہ تھا جو ہر سال بڑی بڑی محفلوں کے اوپر خصوصی کاوش میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا نا، اس کا آخری وقت آیا تو اس کو بڑا ایک مشہور نعت خان ملنے گیا۔ اس نے کہا سنا کیا حال ہے؟ اس کا آخری وقت تھا۔ کہتا یار اج آ کے احساس ہویا کہ نبی دے دین دے نال غداری نہیں سی کرنی چاہیے۔ پیسہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے، احساس کریں، علماء تیار کریں، حافظ قرآن تیار کریں۔ اگر آپ نے اپنے علاقے کے بچوں کو عالم نہ بنایا، ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، کسی دور میں جا کے آپ کو یاد ضرور آئے گا، اگر آپ نے اپنے محلوں میں علماء نہ بنائے تو آپ کی نسلیں کلمہ پڑھنے کے لیے بھی ترسا کریں گے۔ میں آپ کو ایسے ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں
جن کو آپ کلمہ پڑھائیں ان کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھتا. ہم سمجھتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد پڑھ رہے ہیں تو سب تو بخشے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جہالت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. 45 سال کی عورت ہوتی ہے، 5 بچے ہوتے ہیں، مدرسے پڑھنے آئی، تو اس کو لیڈیز جو پڑھانے والی پوچھا بھی غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 45 سال عمر ہے، 5 بچے ہیں. کہتی ہے باجی غسل ہوتا کیا؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے گھروں میں کتنی جہالت ہے. میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں، گھر جا کے چیک کر لینا. آپ اپنی گھر والیوں سے جا کے پوچھ لینا، اپنی گھر والیوں سے جا کے پوچھ لینا کہ کتنی باتیں ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے. ان سے جا کے پوچھنا اپنی گھر والیوں سے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں. جب ہمارے گھروں میں جہالت اس قدر ہو، اس کے باوجود ہم قوال اور نعت خواں کروڑپتی کے کر دیں. میں بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو اپنے گھروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے گھروں میں دین کی کتنی ضرورت ہے. اس کے باوجود آپ اپنے بچے عالم دین نہ بنائیں، اس کے باوجود اپنی بچیوں کو دین پہ نہ لگائیں. میں آپ کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا، صرف احساس دلا رہا ہوں کہ یار ہمارے ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میاں شیر محمد شرد پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن گھر کے سربراہ کو اللہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی؟ اور آپ آگے لکھتے ہیں اس وقت جواب دینا بڑا مشکل ہو. بہت بہت بڑے دیندار جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں، دینداروں سے دوستیاں بھی ہیں، ان کے اپنے بہن بھائیوں کو غسل کرنا نہیں آتا. ہم نے باہر بہت تبلیغ کی لیکن اپنے گھروں میں توجہ نہیں دی. ایک بات کو یاد رکھیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ کا کرم ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ پہ اللہ کا کرم ہے. آپ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، آپ پہ اللہ کا کرم ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو دین نہ دیا تو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. ہم کیا کہتے ہیں، اب مولوی صاحب بچے نہ بڑے ہو گئے نا، گل نہیں سنتے. وہی بچہ آگے کہے ابا جی میرا حصہ بکرا کرو، پھر بابے دی ڈانگ پیچھے پیچھے تے پتر اگے اگے. ادھر پتر تیری گل سن لیندے نے، پھر ابے دی ایک کھنگار تے ایک گال تے بچہ گھروں باہر. تب بچہ تجھ سے ڈرتا ہے. تجھے آج یہ ڈر تو ہے، بچے کے بارے جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے. آج تیرے بچے کو توا گرم ہو کے، برتن گرم ہو کے لگ جائے نا انگلی کے اوپر، تو بغیر جوتی کے بھاگتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ ہو گیا، میری بچی کو یہ ہو گیا. 100 طرح کی کریمیں اس کے ہاتھوں پہ لگاتے ہو. یہ دنیا کی آگ ہے اور بندے کی بنائی ہوئی ہے. جہنم کی آگ جانتے ہو؟ دنیا کا چولہا صرف 2 منٹ جلے نا تو آپ برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف 2 منٹ. اور جہنم کے بارے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ 3000 سال جلائی ہے، پھر جا کے جہنم تیار ہوئی ہے. اور جہنم کے بارے بلا کیا؟ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. رسول کریم نے فرمایا سوئی کا نکا لے کے چھوٹا سا سوراخ جہنم کے کسی کونے میں کر دیا جائے تو 7ویں زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ساری جل کے راکھ بن جائے. حالانکہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے جہنمیوں کو اتنا کھولتا پانی دیا جائے گا، پیالہ ابھی 1 ہاتھ دور ہوگا، چہرے کی ساری کھال اتر کے پیالے میں گر جائے گی. جہنمیوں کو سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ پاؤں میں جو جوتا ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور اس جوتے کی اتنی تپش ہوگی کہ اس کا دماغ کھولتا ہوا اس کے منہ کے ذریعے پیالے میں گرے گا. اور وہ شخص یہ تصور کرے گا کہ شاید جہنم میں سب سے بڑا عذاب مجھے ہوا ہے، حالانکہ یہ اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. آج بچے کے بارے ڈر، دور سے چیختے ہو بھائی آگ کے قریب نہ جانا، ہیٹر کے قریب نہ جانا، چولہا جل رہا ہے بچوں کو باہر رکھو. تو جب تیرے بچے تیرے سامنے جہنم میں جائیں گے تب تجھے احساس ہو جائے گا. پھر دنیا کی آگ کی پرواہ ہے، دنیا میں تیرے بات سے لوگ ڈریں، اور دین کے بارے کہیں کہ بچے بڑے ہو گئے. بچوں کے بچے بھی تیرے بچے ہیں.
ان میں سے کسی ایک کو چن کے دیندار بنا دو، کم از کم اس سے آگے آنے والی نسل تو ٹھیک ہو جائے گی نا۔ آپ کے نیچے والی نہیں ہو رہی، اس کے آگے والے کو پودا لگا جاؤ، اس کے بعد آنے والی ترتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے حصے کا کام کر کے جاؤ۔ ہم نا اعتراض کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، دیکھو جی فلاں مدرسہ کی کردہ پہ ہے، فلاں عالموں کی کردہ پہ ہے، بھائی کچھ نہیں نہ کر رہے، چھوڑ دو، لعنت بھیجو۔ آپ اپنے حصے کا کام کر کے جاؤ۔ اور اپنے حصے کا کام بھلا کیا ہوتا ہے؟ ایک جڑی بوٹی ہے نا، وہ پہاڑوں کے اوپر پائی جاتی ہے اور بڑی قیمتی جڑی بوٹی ہے۔ تو ایک شہر کے اندر نا وبا پھیل گئی، تو طبیبوں نے کہا وہ جڑی بوٹی آ جائے تو شفا جلدی ہو جائے گی۔ اب جو پہاڑ پہ چڑھتا، 5 پہاڑ کراس کر کے 6 پہاڑ کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی، جو چڑھتا ڈھلان تھی، سلپ ہوتا، نیچے گرتا مر جاتا۔ ایک بندہ چڑھا پہاڑ کے اوپر، گیا ڈھلان پہ، سلپ ہو کے گرا، لیکن ہمت والا تھا۔ اس نے کیا کیا، تھوڑا لیا، چینی لی، سریا لیا اور پہاڑ کو توڑنا شروع کیا۔ مشینوں کے ساتھ نہیں، تھوڑی کے ساتھ پہاڑ توڑ رہا ہے۔ توڑتے توڑتے اس نے ایک پہاڑ کو توڑا، اس کی سیڑھیاں بنائی اور کچھ سال لگ گئے، مشینری تو تھی نہیں۔ اگلے پہاڑ پہ گیا، اس کو توڑتے توڑتے سیڑھیاں بنائی، اس سے اگلے پہاڑ، اس سے اگلے پہاڑ، چوتھے پہاڑ پہ جب سیڑھیاں بنا کے بیٹھا تو اس کو 60 سال لگ گئے۔ آخری وقت آ گیا، ایک بندے نے آ کے کہا تجھے کیا ملا؟ جڑی بوٹی تجھے پھر نہیں ملی اور تو نے ساری زندگی پہاڑ توڑنے میں لگا دی ہے۔ اس نے کہا سن، میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا کامیابی ہوئی، پہنچ تو سکا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے کامیاب ہو کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد جو آئے گا نا وہ شروع 5 میں سے کرے گا۔ اس نے شروع 5 میں سے کرنا ہے، کیوں کہ 4 کا رستہ میں نے بنا دیا۔ ایک بچہ آپ دین پہ لگا جائیں، آپ نہیں جانتے وہ ایک عالم دین کتنے عالم دین کو بنا دے گا۔ ایک ارادہ آپ نے کرنا ہے، خاندان کا ایک بچہ آپ نے دینا، باقی خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو ہنستے ہنستے کبھی بہو سے، کبھی بیٹی سے، اگر بیوی ہے تو اس سے پوچھ لینا، کبھی پوچھ لینا بتاؤ تو صحیح نماز میں کتنی چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ ہنستے ہنستے، طنز نہیں کرنا، تنقید نہیں کرنی، اس کو شرمندگی نہیں کروانی، احساس ضرور دلوائیں، پوچھ لینا کبھی۔ اس کے بعد آپ کو میری ان ساری باتوں کا اندازہ ہوگا کہ سنیوں نے پیسہ کہاں خرچ کیا، پھر شاید آپ کو احساس ہو جائے کہ عالم دین بنانا کتنا ضروری ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کر جائیں، آنے والے شروع ہی اس کے بعد ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔